بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہذا تبینہ، اسی سے کیا کہ فقیر کو، مسکین کو، غارمین کو، ابن السبیل کو، مصارف صدقات کو، مستحقین زکوٰۃ کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کے کف قدرت کے اندر واقع ہوتا ہے، پھر بقا کے اعتبار سے وہ فقیر کی ملک ہو جایا کرتا ہے۔ گویا فقیر ایک قبضہ تو رب العالمین کے لیے کرتا ہے اور دوسرا قبضہ ایک تو اس کا نائب ہو کر کے اس کے لیے قبضہ کرتا ہے اور دوسرا قبضہ وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انما الصدقات للفقراء والمساکین کے اندر جو لام ہے وہ لام برائے تملیک نہیں ہے بلکہ لام برائے عاقبت۔ جیسے یہاں پر اولاً بھائی صدقہ واقع ہوتا ہے کس کے؟ الصدقۃ تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، تو اولاً رب العالمین کے کف قدرت میں واقع ہوتا ہے، پھر انجام کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے، بقا کے اعتبار سے وہ کس کی ملک ہو جایا کرتا ہے؟ فقیر کی ملک ہو جایا کرتا ہے۔ تو اسی طور پر انما الصدقات للفقراء کے اندر جو لام ہے وہ لام برائے عاقبت ہے کہ یہ صدقات، زکوٰۃ کیا ہیں؟ یہ ملک ہیں اللہ عز و جل کی۔ کس کی ملک ہیں؟ اللہ عز و جل کی۔ پھر وہ انجام کے اعتبار سے وہ ان حاجت مندوں کی ملک ہو جایا کرتا ہے۔ اتنی بات کہنی ہے۔ ایک چیز جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ رب العالمین نے مصارف صدقات 7 ذکر کیے ہیں، تو آپ اگر یہ چاہیں کہ کسی ایک صنف کو ادا کر دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، بلکہ جب اصناف 7 کو ذکر کیا ہے تو ہر صنف کو زکوٰۃ دی جائے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور ایک صنف کو اگر دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان اصناف 7 میں کسی ایک کو، خالی فقیر کو دے دیا، خالی مسکین کو دے دیا، خالی غارم کو دے دیا، خالی ابن السبیل کو دے دیا، زکوٰۃ کیا ہے؟ ادا ہو جائے گی۔ ہم کو اصناف 7 کو تلاش کرنے کی حاجت نہیں۔ اتنی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے گزشتہ جو باتیں آپ کو ہم نے بتائی تھی بالکل وہی تقریر ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے حنفیہ نقل کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ دہمن علم را یکمن، کیا ہے؟ دہمن علم را کیا ہے؟ 10 من علم کے لیے کیا ہے؟ 1 من عقل چاہیے۔ کیا مطلب؟ ابن تیمیہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا علم جو تھا وہ اس کی عقل سے کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ علم آپ کے پاس ہزاروں ہو اور عقل سے آپ نطق صحیح نہ کر سکیں، فکر صحیح نہ کر سکیں، صحیح استدلال نہ کر سکیں، آپ کو فکر سالم، فکر سائر حاصل نہ ہو، تو وہی علم کی کثرت گمراہی کا کیا بن جاتی ہے؟ سبب اور اس کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ بہرحال یہ سب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نقل کے اندر اصل جو ہے وہ عقل ہی ہے، کہ نقل کو آپ کس سے؟ عقل ہی سے نہ سمجھیں گے۔ آپ غور کریں گے، فرماتے ہیں کہ قرآن میں انما الصدقات للفقراء فرمایا گیا، جیسے وہاں پر فرمایا تھا اغسلیہ بالماء، یہاں پر پانی کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہاں پر ماء ہی سے ازالہ مقصود ہے، بلکہ ماء کو اس طور پر ذکر کیا ہے کہ
کہ یہ ایک ایسے آلہ ہیں جو اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں کس چیز کی؟ ازالہ نجاست کی۔ ایسے ہی للفقراء والمساکین، یہاں پر فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفہ، آج یہ سب ہیں نہیں، غارم، یہ سب اسماء جو ذکر کیے گئے ہیں وہ اس لیے ذکر نہیں کیے گئے کہ یہ اسماء ہی کیا ہیں؟ مقصود ہیں۔ یہ اسماء ہی کیا ہیں؟ مقصود ہیں، بلکہ یہ اسماء جو ہے وہ اس طور پر ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ اسماء یہ ایسے آلہ ہیں یا یہ اجناس یا یہ نفوس، یہ رؤوس، یہ ذوات ایسے آلہ ہیں جو صرف صدقات کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ صدقات کے صرف کرنے کا یہ کیا بنتے ہیں؟ محل بنتے ہیں۔ تو گویا معنی یہ ہو گیا کہ یہ جو فقراء، مساکین، عاملین، ان سب کو جو ذکر کیا ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے جو اسماء ہیں وہ اسماء اس طور پر ذکر کیے گئے ہیں کہ ان اسماء کی بنیاد پر یہ سب کے سب صلاحیت رکھتے ہیں کس چیز کی؟ صرف صدقات کی، نہ یہ کہ مقصود ہے۔ تو اب جیسے اغسلیہ بالماء کے اندر ماء سے مراد وہاں پر عین ماء مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر ایسی شے مراد ہے جس کے اندر ازالہ نجاست کی صلاحیت ہو، ایسے ان اسماء سے خاص یہ اسماء کیا ہیں؟ وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے یہاں پر ان سے مقصود جو ہے وہ کیا ہے؟ حاجت ہے۔ کیا ہے؟ حاجت ہے۔ کیا مطلب؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہم ان سارے اسماء کو دیکھتے ہیں، سب کے اندر کیا ہے؟ حاجت قدر مشترک ہے کہ فقیر بھی محتاج ہے کس چیز کا؟ صدقات کا، مسکین بھی محتاج ہے کس چیز کا؟ صدقات کا، ایسے جتنے ہیں۔ تو اب گویا انما الصدقات للفقراء یہ حقیقت میں معنی میں کس کے ہو گیا؟ انما الصدقات لہؤلاء المحتاجین، کی صدقات جو ہے وہ ان حاجت مندوں کے لیے ہے، ان کے حاجت کے اسباب جو بھی ہوں، چاہے فقر ہو، چاہے مسکنہ ہو، چاہے وہ فک رقاب ہو، چاہے ابن سبیل ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی شے۔ تو اب انما الصدقات للفقراء معنی میں کس کے ہو گیا؟ یہ صدقات واجبہ، مفروضہ، یہ کس کے لیے ہیں؟ ان حاجت مندوں کے لیے ہیں، وہ جس سبب سے بھی حاجت مند ہو، گویا یہ سب کے سب وہ ایک جنس کے درجے میں ہوگے۔ کس کے لیے؟ ایک جنس کے، گویا یہاں پر ایک جنس واحد مراد ہے کہ صدقات اصحاب حاجت کے لیے ہے، حاجت مندوں کے لیے ہے، تو حاجت مندوں کی جو جنس ہے وہی پائے گی، کوئی اور نہیں پائے گئے۔ اب اس جنس کے یہ مختلف نوعیں ہیں، کسی کو فقیر کہا جاتا ہے، کسی کو مسکین۔ اب جب یہ جنس واحد کے درجے میں ہو گیا تو ہم نے کسی ایک جنس کے کسی ایک نوع کو دے دیا تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ درجے میں کون؟ للفقراء والمساکین، یہ سب کے سب یہ منزلے میں کس کے ہیں؟ کعبہ کے۔ کس کے درجے میں ہیں؟ کعبہ کے، کہ جس طریقے سے کعبۃ اللہ یہ نماز کا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کعبۃ اللہ کے کسی جز کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا کر لیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی یہاں پر اس جنس کے کسی ایک نوع کو آپ اگر صدقہ ادا کر دیں گے آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو آپ دیکھیں، فرماتے ہیں اسی سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انما الصدقات للفقراء کے اندر جو لام ہے وہ لام عاقبت ہے، جس کا معنی یہ ہو گیا اے یصیر لہم بعاقبتہ، کہ یہ صدقات ان مصارف کے لیے، کیا اس کے لیے؟ ان مصارف کے لیے انجام کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اولاً تو وہ مالک کون ہوتا ہے؟ کس کے کف قدرت میں واقع ہوتا ہے؟ رحمان کے۔ پھر انجام کار کے اعتبار سے
بقا کے اعتبار سے وہ کس کے لیے ہو جاتا ہے، کس کی ملک ہو جایا کرتا، کس کے ید میں واقع ہوتا، فقیر کے ید میں واقع ہوتا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا معنی لام عاقبت ہے تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے قرآن پاک میں فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کی آل نے جو چنا تھا، جو ان کا التقاط اور انتخاب کیا تھا، یہ کس لیے لِيَكُونَ میں لام برائے عاقبت ہے کہ وہ انجام کار کے اعتبار سے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کے لیے باعث رنج و الم ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ انجام کار کے اعتبار سے وہ ان کے دشمن اور ان کے لیے باعث رنج و الم ہو گئے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لام جو ہے وہ لام برائے تملیک نہیں ہے، یہاں تک کہ تمام جو ہے مصارف کا مستحق ہونا بطریق شرکت ثابت ہو، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ لام برائے عاقبت ہے کہ انجام کے اعتبار سے وہ کیا ہونا چاہیے، ان کے ید میں واقع ہونا چاہیے۔ اگر لام برائے تملیک ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ تمام اصناف کو علی سبیل شرکت دینا یہاں پر کیا لازم اور ضروری ہے۔ اَوْ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الصَّرْفَ، یا اس لیے کہ ان لوگوں کی طرف، کس کی طرف، یعنی مصارف سبعہ کی طرف نص نے صرف کو جو واجب کیا ہے بعد ما صار صدقتاً، بعد ما صدقہ ہو جانے کے بعد، کیا ہو جانے کے بعد، انما الصدقات نہ فرمایا ہے، یہ صدقات ان لوگوں کو کیا دیے جائیں گے، صدقات نہ دیے جائیں گے۔ صدقہ کب ہوگا؟ فرماتے ہیں نص نے ان مصارف سبعہ کی طرف صرف کو جو واجب فرمایا ہے بعد ما صار صدقتاً، صدقہ ہو جانے کے بعد، کیا ہو جانے کے بعد، صدقہ ہو جانے کے بعد، وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَدَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، مال صدقہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف کیا کیا جائے، ادا کیا جائے، اور اللہ کی طرف ادائیگی فقیر کے قبضہ سے پہلے نہیں ہوگی، کس کے، فقیر کے قبضہ کرنے سے پہلے نہ ہوگی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اس لیے کہ فقیر اللہ کا نائب بن کر کے پہلے وہ قبضہ کرتا ہے تاکہ اس کا مالک اللہ عز و جل ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ان مصارف سبعہ کو صدقات و زکوٰۃ دینے والے یہ اغنیاء ہیں، اللہ نہیں ہے، تو فقیر نائب بن کر کے اللہ کا وہ قبضہ کرتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں پر گویا پہلے اللہ کی طرف ادا کیا، فرماتے ہیں ان کی طرف جو صرف کو واجب فرمایا رب العالمین نے صدقہ ہونے کے بعد، صدقہ ہوتا کب ہے، ادا الی اللہ کے بعد، کس کے بعد، فصاروا علی ھذا التحقیق۔ تو یہ مصارف سبعہ، یہ مصارف سبعہ اس تحقیق کے اعتبار سے کہ معدہ خالص اللہ کا کیا ہے، حق ہے، اور ان لوگوں کا جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر صرف مصارف کو بیان کرنے کے لیے، ایک ایسے آلہ کو بیان کرنے کے لیے جن آلوں کے اندر صلاحیت ہوا کرتی ہے کس چیز کی، صرف صدقات کی، جن پر صدقات کو صرف کیا جائے۔ جیسے وہاں پر ماں جو ہے مقصود کے طور پر مذکور نہیں ہے، ایسے یہاں پر ان مصارف سبعہ کو جو ذکر کیا گیا وہ اس طور پر نہیں کہ یہ سب مقصود ہیں، بلکہ یہ سب کے سب ایک ایسے آلہ ہیں جن آلہ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ صدقات ان پر کیا کیا جائے، صرف کیا جائے۔ لہذا جہاں جہاں پر یہ صلاحیت پائی جائے گی وہاں پر ہم کیا کریں گے، وہ صرف کریں گے، اسی کو فروغ۔ تو یہ لوگ یعنی یہ سارے کے سارے مصارف اس تحقیق کے اعتبار سے کہ معدہ خالص اللہ کا حق ہے، ان کا ذکر جو کیا گیا وہ مصارف کو بیان کرنے کے لیے، آلۃ صالحۃ للمصرف یا لصرف الصدقات کو بیان کرنے کے لیے۔ اب جب یہ حاجت فصاروا الی ھذا التحقیق مصارف باعتبار الحاجہ، تو اس تحقیق کے اعتبار سے یہ سب کے سب مصارف جو بن گئے وہ کس اعتبار سے، حاجت کے اعتبار سے،
کیا مطلب؟ یعنی ان مصارف کی طرف صرف کرنا جو واجب ہے وہ اس اعتبار سے کہ ان کی حاجتیں متعلق ہیں صدقات سے، وہ یا صدقات کی طرف یہ محتاج ہیں، اور حاجت غالباً انہی اسباب سے کیا ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، لا انہم مستحقون للواجب، نہ یہ کہ یہ خود واجب کے کیا ہیں، مستحق ہیں۔ اب فرماتے ہیں ہذہ الاسماء اسباب الحاجہ للفقراء والمساکین، یہ اسماء یہاں پر جو ذکر کیے گئے ہیں مصارف کے اندر، یہ سب کے سب اسباب حاجت ہیں۔ کیا ہیں؟ اسباب حاجت ہیں، جن اسباب سے یہ جانا جاتا ہے کہ ان اسماء کا ہر مسمى کیا ہے، صاحب حاجت ہے، محتاج ہے۔ تو گویا انما الصدقات للفقراء فرما کر کے گویا یوں فرمایا گیا انما الصدقات للمحتاجین، کی صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں، بأي سبب احتاجوا، جس سبب سے بھی وہ صدقات کے محتاج ہوں، چاہے وہ سبب فقر سے یا سبب مسکنہ سے یا اور بھی اسباب سے محتاج ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ کلہم جنس واحدہ، کہ جب حاجت ہی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ حاجت ہی کی وجہ سے یہ صدقات کے مصرف بنے ہیں، گویا سب کے سب کیا ہیں، وہ حاجت مندوں کی صف میں کھڑے ہیں، سب کے سب کا نام گویا حاجت مند ہے۔ فَكُلُّهُمْ جِنْسٌ واحد، تو یہ سب کے سب ایک جنس کے درجے میں ہو گئے، اور یہ الگ الگ جو فقیر یہ فلاں فلاں دیکھتے ہیں یہ اس کی نوعوں کے درجے میں ہیں۔ فَكُلُّهُمْ جِنْسٌ واحد، تو یہ سب کے سب ایک جنس ہیں۔ لا اجناس مختلفہ، یہ اجناس مختلفہ نہیں کہ ہر جنس کی طرف صرف کرنا علی سبیل الشرکت واجب ہو، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں یہ سب کے سب ایک جنس ہیں، اجناس مختلفہ نہیں کہ ہر جنس کو دینا اور ادا کرنا واجب ہو۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نص جو ہے اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ یہ سب کے سب اس واجب کے کیا ہیں، مستحق ہیں، بلکہ نص اس بات پر دلالت کرتی ہے انہم مصارف صالحہ، یہ سب کے سب ایسے مصارف ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں کس چیز کی، لصرف الواجب، واجب کے صرف کیے جانے کی۔ فَكَانُوا وَهُمْ بِجُمْلَتِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ لِلصَّلَاةِ، تو اب یہ سارے کے سارے مصارف مجموعی حیثیت سے، مجموع من حیث المجموع آپ دیکھیں تو یہ درجے میں کس کے ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے کعبہ نماز کے لیے، کعبہ کس کے لیے، نماز کے لیے، تو گویا یہ محتاجین جو ہے، یہ محتاجین صدقہ کے لیے ایسے ہی ہو گئے جیسے کعبہ نماز کے لیے۔ گویا جو مقام کعبہ کا ہے نماز کے لیے، وہی مقام ان محتاجوں حاجت مندوں کا ہے صدقے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کعبہ کے قائم مقام محتاجوں کو قرار دیا گیا، نماز کے قائم مقام ان صدقات کو قرار دیا گیا۔ فرماتے ہیں وَهُمْ بِجُمْلَتِهِمْ، یہ سب کے سب کعبہ کے درجے میں ہیں نماز کے لیے۔ تو جس طریقے سے کعبہ، کیا کعبہ یہ مستحق صلاۃ نہیں، لیکن وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے، تو ایسے یہ سارے کے سارے حاجت مند یہ کیا ہیں، فرماتے ہیں سارے کے سارے حاجت مند، اور یہ کعبہ گویا نماز کا کیا ہے، ایک قبلہ ہے۔ تو اب جس طریقے سے وہاں پر قبلہ کے کسی سمت کی طرف، کسی جز کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا کر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی، یہی حال جو ہے کس کا ہے، ان حاجت مندوں کا ہے کہ ان میں سے کسی نوع کی طرف آپ ادا کر دیں گے تو آپ کا صدقہ، آپ کی زکوٰۃ یہ ادا ہو جائے گی۔ وَهُمْ بِجُمْلَتِهِمْ لِلزَّكَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَكُلُّهَا قِبْلَةٌ لِلصَّلَاةِ، فرماتے ہیں کعبے کا ہر جز، کعبے کا ہر جز یہ نماز کا کیا ہے، قبلہ ہے۔ کل کعبہ قبلہ ہے، وہ کل جزء منہا قبلہ، اور ہر جز کیا ہے، قبلہ ہے۔ تو ایسے ہی گویا یہ سب کے سب جو ہیں
وہ کیا ہیں؟ صدقات کے صرف کے مصارف ہیں، اور ہر جز کیا ہے؟ وہ صدقات کے صرف کا وہ مصرف ہے۔ تو چاہے سب کو دے دیں یا کسی ایک نوع کو، کسی ایک فرد کو، کسی ایک صنف کو دے دیں، آپ زکوٰۃ سے کیا ہو جائیں گے؟ عہدہ برا ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا رُكْنُهُ، اور رہا قیاس کا رکن۔ قیاس کا رکن کیا ہے؟ فَمَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّصِّ، قیاس کا رکن فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسا وصف ہے جو وصف اصل اور فرع دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ مشترک ہوتا ہے۔ قیاس کا رکن ما جعل، ما سے مراد ایسا وصف جامع بین الاصل والفرع ہے جس وصف جامع کو علامت، امارت قرار دے دیا گیا ہے علی حکم النص سے، کہ نص کے اندر جو حکم وارد ہے اس حکم کی علامت اور امارت کون ہے؟ یہی وصف ہے، یہی وصف ہے۔ گویا اسی وصف کی بنیاد پر، اسی علت کی بنیاد پر اس نص کے اندر یہ حکم ہوا ہے، لہذا یہ وصف جہاں جہاں بھی پایا جائے گا نص کا وہی حکم وہاں پر دائر ہوگا۔ فرماتے ہیں ایسا وصف ہے جسے علامت قرار دے دیا گیا نص کے حکم کی، کہ نص میں جو حکم ہے اسی وصف کی بنیاد پر ہے۔ مما اشتمل علیہ النص، یہ مما میں جو ما ہے یہ من بیانیہ ہے۔ فرماتے مما اشتمل علیہ النص، اس حال میں کہ وہ علامت، یعنی جس کو علامت قرار دے دیا گیا ہے حکم نص کی، تو وہ علامت ایسی ہو کہ نص اس کے اوپر کیا ہو؟ وہ مشتمل ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نص کے حکم کی علامت جس وصف کو قرار دیا گیا ہے وہی وصف کیا ہے؟ حکم نص کی علت ہے، اور اس وصف کے لیے ضروری ہے کہ نص اس کے اوپر مشتمل ہو۔ نص کے مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نص کے اندر اس کا علت ہونا کیا ہو؟ ثابت ہو۔ نص کے اندر اس کا علت ہونا ثابت ہو۔ جب نص کے اندر اس کی علیت ثابت ہو جائے گی تبھی نہ تعدیہ فرع کی طرف کیا جائے گا۔ تو مما اشتمل علیہ النص، اے کائنم مما اشتمل علیہ النص، کائنن یہ یہاں حال نکال لیجئے، اس حال میں کہ یہ وصف ایسا وصف ہو جس کے اوپر نص مشتمل ہو۔ نص کے مشتمل ہونے کا مطلب میں نے بتایا کہ نص کے اندر اس کا علت ہونا ثابت ہو، چاہے یہ ثبوت اس نص کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں اس طور پر ہو کہ کوئی اور نص وارد ہو جس نص کے اندر اس کا علت ہونا ثابت ہو۔ ابھی آگے چل کر کے بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہرنا کے بارے میں، انہا لیست بے نجست لانہا من الطوافین اب الطوافات علیکم، یہاں پر سرکار نے علت طواف کو کیا قرار دیا ہے؟ سقوط نجاست کی علت نہ قرار دیا ہے۔ آپ غور کریں گے اگرچہ نبی پاک نے یہاں پر علت طواف کو قرار دیا ہے، مگر علت طواف سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر وہ علت عجز مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ علت عجز مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان سے برتنوں کا بچانا اور اسباب کو، آلات کو بچانا یہ باعث عجز ہے، لہذا اب عجز کی علت جہاں جہاں پر بھی پائی جائے گی وہاں پر یہ حکم کیا ہے؟ پایا جائے گا۔ حرج کی علت جہاں بھی پائی جائے گی وہ جب برتنوں کو بچانے میں عجز ہے، حرج ہے، مشقت ہے، تو یہ علتیں جہاں بھی پائی جائیں گی وہاں پر یہ حکم پایا جائے گا۔ وَجُعِلَ الْفَرْعُ نَظِيرًا لَهُ، اور فرع کو، کس کو؟ فرع کو اس نص کی نظیر قرار دے دیا جائے جو نص اصل ہے اس وصف کے اندر، فرع کو اس نص کی جو نص اصل ہے اس نص یعنی اصل کی نظیر قرار دے دیا جائے، فی حکم ہی، اصل کے حکم میں، کس اعتبار سے؟ بے وجود ہی فی، کیا مطلب؟ یعنی جس وصف کو علامت قرار دیا گیا ہے اصل کے اندر حکم نص کی، ظاہر سی بات ہے جب یہ وصف فرع کے اندر پایا جائے گا تو اب فرع بھی اسی کی نظیر
اس کے حکم میں ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو فرع کو اصل کی نظیر قرار دے دیا جائے اصل کے حکم میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس فرع کے اندر وہی وصف موجود ہے جو وصف کہاں تھا؟ اصل کے اندر تھا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْوَصْفُ الصَّالِحُ الْمُعَدَّلُ، فرماتے ہیں اور یہ یعنی نص کے حکم کی علامت جس وصف کو قرار دیا گیا ہے، فرماتے ہیں وہ ایسا وصف ہے الصالح المعدل۔ دو چیزیں، وصف کو کیا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ معدل ہونا چاہیے۔ تو وصف صالح کا مطلب یہ ہے، وصف صالح کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو علتیں منقول ہیں ان منقول علتوں کے یہ کیا ہو؟ موافق ہو، مناسب ہو۔ معدل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وصف کا جو اثر ہے، اس وصف کا جو اثر ہے وہ حکم معلل بہ کی جو جنس ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْوَصْفُ الصَّالِحُ الْمُعَدَّلُ، وہ وصف جسے نص کے حکم کی علامت قرار دے دیا گیا، اصل نص کے اندر ایسا وصف ہو جو وصف صالح ہو، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ معدل ہو۔ ابھی یہ صالح کا معنی بھی ذکر کریں گے، معدل کا بھی معنی ذکر کریں گے۔ کیسے وہ صالح معدل ہو؟ بے ظہور اثر ہی فی جنس الحکم المعلل بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس وصف کا اثر اس حکم کی جنس کے اندر ظاہر ہو جس حکم کے ذریعے علت بیان کی گئی ہے، یا اس حکم کی کیا کی گئی ہے؟ اس وصف کے ذریعے تعلیل کی گئی ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں، یہاں پر یہ جو کہا وصف صالح ہو، نعنی بصلاح الوصف ملایمتہ، ہم نے یہ جو کہا کہ نص یعنی اصل کے اندر جس وصف کو حکم نص کی علامت قرار دیا گیا اس وصف کو صالح ہونا چاہیے۔ صالح ہونے سے ہماری مراد یہ ہے ملایمتہ، کہ وہ وصف کیا ہے؟ ملائم ہو، موافق ہو۔ ملائمت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وصف جو ہے وہ اس وصف کے مناسب ہونا چاہیے جو وصف شارع سے یا نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت ہو۔ خود یہاں پر فرماتے ہیں وصف کے صالح ہونے سے مراد وصف کا ملائم، مناسب، موافق ہونا ہے۔ ملائمت کا معنی یہ ہے ان یکون علی موافقۃ العلل المنقولۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن السلف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلف سے جو علتیں منقول ہیں ان علل منقولہ کے اندر سنی سرکار نے جس علت کے بارے میں نص فرما دیا، جیسے لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ اب الطوافات، یا اس طریقے سے اور بھی آپ علتیں دیکھیں گے تو سلف سے یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو علتیں منقول ہیں ان علل منقولہ کے یہ مناسب ہو، یہ موافق ہو، اس کے مزاحم اور مضاد نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں تناسب ہونا چاہیے۔ کقولنا فی السیب الصغیرہ انہا تزوج کرہن، جیسے کہ سیبہ صغیرہ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ صغر کے اندر ہم نے بتایا تھا حجر کے جو اسباب ہیں، حجر کے جو اسباب ہیں وہ تین ہیں، صغر ہے، جنون ہے اور ایک صف ہے۔ آپ غور کریں گے یہاں پر صغر وہ علت نہیں حقیقت کے اعتبار سے، بلکہ صغر کے ہم اندر دیکھیں گے کہ صغیر و صغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تصرف شرعی سے عاجز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ عاجز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے صغیر و صغیرہ کے اندر صغر کو علت قرار دیا، مگر حقیقت کے اعتبار سے یہاں پر وہ عجز ہے۔
اور ظاہر سی بات ہے یہ عجز کی صفت جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اس وصف کے مناسب ہے جو وصف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لأنہا من الطوافین کے اندر جو ہے منقول ہے، اس لیے کہ طواف کی علت یہ بتاتی ہے کہ گھروں میں ان کا آنا جانا اس قدر ہے، ان کی گردش اس قدر ہے کہ ان سے برتنوں کو بچانے میں حرج ہے، مشقت ہے، بندہ ان کے بچانے سے ان کے تحفظ سے کیا ہے عاجز ہے۔ تو اب رسول پاک سے جو علت منقول ہے اس علت میں اور اس وصف کے اندر مناسبت پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں جیسے ہمارا قول سیب صغیرہ کے اندر یہ کہنا انہا تزوج کرہن کہ اس سے جبراً اس کا نکاح کر دیا جائے گا، ہمارے ہاں صغیر و صغیرہ کے اوپر ولی مجبر کو ولایت اجبار حاصل ہے کہ نہیں ولایت اجبار حاصل ہے؟ اسی کو فرماتے ہیں لأنہا صغیرۃ، اس لیے کہ سیب صغیرہ کیا ہے، یہی علت ہے، اس لیے کہ وہ صغیرہ ہے۔ فأشبہت البکرا، تو یہ مشابہ کس کے ہو گیا؟ یہ فرماتے ہیں لأنہا صغیرۃ فأشبہت البکرا، بکر سے مراد فأشبہت البکر الصغیرہ، یعنی سیب صغیرہ یہ مشابہ کس کے ہیں؟ بکر صغیرہ کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بکر صغیرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں صغر کی صفت پائی جاتی ہے، صغر کی صفت سیب کے اندر بھی ہے، سیب صغیرہ میں بھی ہے اور بکر صغیرہ کے اندر ہے۔ تو جس طریقے سے بکر صغیرہ کے اوپر ولایت اجبار حاصل ہے امام شافعی کے ہاں، ایسے ہی ولایت اجبار ہمارے یہاں بھی کیا ہے، سیب صغیرہ کے اوپر حاصل ہوگی۔ فہذا تعلیل بوصف ملائم، اب ہم نے یہاں پر جو تعلیل کی ہے ایک ایسے وصف کے ذریعے کی ہے، وہ وصف کیا؟ وصف صغر نہ ہے، یہ تعلیل ایک ایسے وصف صغر کے ذریعے کی ہے جو وصف صغر ملائم ہے اس وصف کے جو نبی پاک یا سلف سے کیا ہے منقول ہے۔ لأن الصغر مؤثر فی ولایت المناکح، منکح کی جمع ہے جو نکاح کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وصف صغر مؤثر ہے نکاح کرنے کی ولایت اجبار کے اندر۔ کیوں؟ لما یتصل به من العجز، اس لیے کہ وصف صغر کے ساتھ عجز کا اتصال پایا جاتا ہے کہ صغیر و صغیرہ تصرف شرعی سے کیا ہوتے ہیں؟ عاجز ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی وصف صغر کے ساتھ وہ عجز کا اتصال ہے تاثیر الطواف، جس طریقے سے لأنہا من الطوافین، ابھی طوافات کے اندر طواف کی علت کیا ہے؟ مؤثر ہے۔ کیسے مؤثر ہے طواف کی علت؟ لما یتصل به من الضرورہ، اس وجہ سے کہ طواف کے ساتھ بھی ایک عجز اور ایک ضرورت، ایک حرج، ایک مشقت کیا ہے؟ متصل ہے۔ آپ غور کریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لأنہا من الطوافین، اب طوافات کے اندر جس وصف کو علت قرار دیا اس وصف کے یہ مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے؟ وہاں پر بھی سقوط حکم کی علت جو ہے وہ عجز ہے، ضرورت ہے، ایسے یہاں پر بھی اس کا حکم کا جو مدار ہے وہ کیا ہے؟ وہی عجز ہے اور ضرورت ہے۔ لما یتصل به من الضرورہ فی الحکم المعلل بھی، اس وجہ سے کہ طواف کے ساتھ اس حکم کے اندر ضرورت کا اتصال ہے جس حکم کی تعلیل جو ہے اسی وصف ضرورت سے کی گئی۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد الحرۃ لیست بنجسۃ انما ہی من الطوافین والطوافات علیکم، کہ میں نے بتایا کہ یہاں پر عجز ہی کی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ علت ہے۔ مکھیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی کہاں کہاں ہر جائی ہوتی ہیں، پیشاب پر بھی بیٹھتی ہیں، پاخانے پر بھی بیٹھتی ہیں۔ اب وہ مکھی جو پیشاب اور پاخانے پر بیٹھتی ہے اگر کپڑے پر بیٹھ جائے تو کیا اس سے ایک نہیں، اگر مکھیاں سارے کی ساری آپ کے بدن کو گھیر لیں تو کیا آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اصل معاملہ یہاں وہی ہے کہ ان سے بچانے میں کیا حرج اور مشقت ہے، بندہ ان کے تحفظ سے کیا ہے وہ عاجز ہے، ایسے ہی جیسے بلی کے تحفظ سے کیا ہے عاجز ہے۔